حماد، یہ بنگلہ دیش کو اگر ہم اس کی مثال دیکھ لیں، اس ایشو میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو کلچر ہے اور جو ہماری ہسٹوریکل جو معاملات ہیں، بیک گراؤنڈ ہے، وہ مور اور لیس ایک جیسے ہیں. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاپولیشن کنٹرول اس پہ ایک کرب ڈال دیا پاپولیشن گروتھ پر. وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہم اس ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں اس پر عمل کریں، یا ہماری پرائرٹی نہیں ہے اس ایشو پر دیکھنا اس کو؟ دیکھیے، ہماری پریورٹی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آبادی کنٹرول کرنا نہیں تھی. ہمیں کم سے کم ادراک تو تھا جب سے پاکستان بنا ہے کہ ہمیں آبادی کنٹرول کرنی چاہیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن تھی وہ پاکستان بننے کے 5-7 سال بعد ہی 1953 1954 میں میرے خیال میں اس کا قیام ہوا تھا. وہ اس کی حکومتی سرپرستی نہیں ہوئی، اس کو ویسے اس طریقے سے فنڈ نہیں دیے گئے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سوچ ضرور موجود تھی. جب ایوب صاحب آئے، جنرل ایوب صاحب آئے 59 میں 60s میں، تو ہم نے دیکھا کہ اس ادارے کی سرپرستی کی جانے لگی، ان کے کانفرنسز کو اٹینڈ کیا جانے لگا، اور ان کو پھر باقاعدہ حکومتی فنڈنگ بھی 5 ایئر پلان جو 1965 میں آیا تھا اس میں اس کو حکومتی فنڈنگ بھی دی جانے لگی. مگر 70s میں پھر ہم نے ایک ریورس گیئر لگا لیا. اس کے بارے میں جو ضیاء صاحب آ گئے، اس کے بعد فیملی پلاننگ کے اوپر ہمارا ایک مختلف نقطہ نظر ہو گیا، وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی. 90s میں جا کر دوبارہ کوشش کی گئی ہیلتھ پالیسی بنانے کی، لیکن میرے خیال سے ٹو لٹل ٹو لیٹ. ابھی بھی اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. اگر ہم جیسے آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی، میں ویسے اگر ایران کی مثال دوں تو 1989 میں انہوں نے برتھ کنٹرول کے اوپر لیجسلیشن کر لی تھی، اور وہ صرف برتھ کنٹرول کی لیجسلیشن ہی پہ نہیں رکے تھے. 93 میں جا کر انہوں نے ایک اور لیجسلیشن کی، اور انہوں نے سوشل بینیفٹ دیے، ایکسٹرا سوشل بینیفٹ دیے ان فیملیز کو جن کے بچے 3 یا 3 سے کم تھے. تو انہوں نے کیرٹ کی اپروچ بھی اپنائی، صرف کیرٹ اور اسٹک کی اپروچ نہیں، انہوں نے لوگوں کو انسینٹیوائز بھی کیا. انڈیا میں اگر آپ دیکھیے، انڈیا ویسے ہمارے سے مختلف ملک ہے مذہب کے معاملے میں، لیکن آپ دیکھیے ادھر بھی ایک لیجسلیشن 94 میں آئی تھی، ہریانہ پنچایت ایکٹ 94 کے نام سے. اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جس شخص کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے وہ پنچایت کا ممبر بننے کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا. تو ہم لوگوں کو بھی اس قسم کے بارے میں اس طرف سوچنا چاہیے، اس طرف ہماری توجہ دلائی جانی چاہیے، لیکن ہماری توجہ اس طرف ہے نہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پلاننگ کا فقدان ہے. باقی سر بات کر رہے تھے پشاور کی سائڈ کی، کے پی کی سائڈ کی. میں جو چیئر میں بیٹھا ہوں، اگر اس کی بات کی جائے تو جب یہ دارالحکومت بنایا جا رہا تھا تو پلانرز کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شاید یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے کچھ حقوق بھی ہوں گے، ان کے کچھ مسائل بھی ہوں گے، اور ان کے دادرسی کے لیے ان کو ایک عدالت بھی چاہیے ہوگی. یہاں پہ ضلعی عدالت بنائی ہی نہیں گئی تھی. پرائیویٹ سکولز دیکھیے، یہاں پرائیویٹ سکولز کے لیے موضوع جگہ نہیں دی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ گھر گھر میں یہاں سکولز کھل گئے تھے. اس میں انتظامیہ کو چھاپے مارنے اور اپنے معاملات چلانے کا کافی موقع مل گیا تھا. تو پلاننگ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. آپ کا وقت کم ہے، اس لیے میں جواب کو مختصر یہیں پہ کرتا ہوں. اسد، ہماری صحت کی سہولیات بھی تو اتنی نامناسب ہے کہ اوبویسلی جب فیملی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے کوئی بھی، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ 1-2 بچے سروائیو بھی کر پائیں گے سارے انوائرمنٹ میں. تو اگر وہ ہم سہولیات ہی ٹھیک کر دیں صحت کی، اس نظام کو بہتر بنا دیں، تو شاید اس میں کچھ بہتری آئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کن عوامل پر روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے، وہ ایک کافی براڈ ٹاپک ہے، اور اس کے اندر کافی لیئرز ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کا ایک پہلو ظاہر ہے فیملی پلاننگ ہے. جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا وہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ فیملی پلاننگ کی حد تک بھی ہمارے اور ڈیم فنڈ کی حد تک بھی ایک ہی جج صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب، جنہوں نے ان دونوں موضوعوں کو آگے کوشش کی تھی آگے لے جانے کی. آئی تھنک لاسٹ ٹائم تو مجھے یاد پڑتا ہے تبھی اس کے اوپر ایک حکومتی لیول پہ یا یعنی کہ ایک کسی اور لیول پہ بات ہوئی تھی. بٹ مجھے روہیلا صاحب کی بات بڑی انٹرسٹنگ لگی جو انہوں نے انڈیا کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ پنچایت کی جو اگر آپ کے 2 سے زیادہ بچے ہیں تو آپ پنچایت میں نہیں حصہ لے سکتے. یہاں پہ اگر 2 سے زیادہ بچے اور ٹکٹ نہ ملے آپ کو تو یہاں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو آئی تھنک ہمیں اس سے مزید کریٹو ہونا پڑے گا اس قسم کے معاملات سے. فیملی پلاننگ دیکھیں جی، جو ہے اس کے اندر جو ایجوکیشن ہے اور سب کچھ ہے وہ ایک حکومتی مینڈیٹ ہے، لیکن میں ہمیشہ شو پہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. آج ہم اپنے شو کے توسط سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اور اس کو مزید ٹائم دینا چاہیے. لیکن حکومت کی پرائرٹیز جو ہے وہ بہت مختلف ہیں، اور میں بلیم بھی نہیں کرتا حکومت کو. میں یہ بھی انکشاف کرتا جو ہوں آج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہر وقت بلیم کر رہا ہوتا ہوں، کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اگر جو ہمارا شہر لاہور ہے اس کی ایک سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسموک جو ہے جو ایک دم سے اوور نائٹ، لٹرلی اوور نائٹ اس دفعہ
اسموگ جو آئی ہے, مطلب اس دن ہم صبح اٹھے اور ہم مانیٹر کرتے رہتے ہیں, ہم سے مراد ہے میں اور علی جو آج نہیں ہے, کہ ہم کیونکہ اسموگ کے بارے میں بڑے فیئرفل ہیں, کہ مزانگ کے ایریا میں 900 تھا AQI, 900. تو اب حکومت جو ہے وہ ایک طرف اور یہ بھی لنکڈ ہے کہ جی ایک طرف آپ ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 900 AQI چلے جاتے ہیں, اس کے اوپر آپ فیملی پلاننگ نہیں کر رہے. یہ ساری کنسیڈریشنز ہیں جو نیولی ویڈز اور کپلز کو لینی چاہیے کہ جی اف یو وانٹ ٹو برنگ لائف انٹو دس کنٹری, مطلب اس دنیا میں, اور آپ اس شہر میں لا رہے ہیں, تو یہ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. باقی دنیا کے اندر, ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ کے پاس موقع ہوتے ہیں کہ آپ بڑی ایزیلی اٹھ کے شفٹ کر سکتے ہیں کسی اور اسٹیٹ میں, کسی اور سٹی میں. یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. سو ہمیں بڑی انٹرنسکلی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کلچرز کیا ہیں, ہماری اصل میں مجبوریاں کیا ہیں, ان کو ری ایگزامن کر کے پھر ہم جا سکتے ہیں اس کانورسیشن کے اوپر کہ فیملی پلاننگ کیا ہے. آئی تھنک اب اس کی انیشل سٹیج پہ بھی ابھی نہیں ہے, اور یہ بات جو ہے یہ کسی حکومتی لیول پہ مجھے تو بڑے سال ہو گئے دیکھے ہوئے, تو یہ ان کے مینڈیٹ پہ بھی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.